یزید نے کہا حسین جھک جا، آج بھی تیرے پاس وقت ہے۔ فرمایا نادانو، یہ حیدر کردار کے شیر کا سر ہے، یہ کٹ تو سکتا ہے مگر تمہارے آگے جھک نہیں سکتا۔ راوی کہتا ہے جب امام حسین کی قمیض اتاری گئی تو 113 سوراخ تیروں کے تھے، 33 سوراخ نیزوں کے تھے اور 34 زخم تلواروں کے تھے۔ اتنے زخم جسم کے اندر، جسم زخموں سے چور چور ہو گیا ہے۔ لیکن جب امام علی مقام امام حسین نے اپنی پیشانی سجدے میں رکھی تو آخری الفاظ یہ تھے، مالک تیری تقدیر پہ راضی ہو گیا ہوں۔ مالک زخم سہ کے بھی دیکھ تیرا حسین مسکرا رہا ہے، اور میرے کریم رب تیری طرف سے جو دکھ آئے میں نے قبول کیے، جو درد آئے میں نے قبول کیے، جو تکلیفیں آئی میں نے قبول کی۔ جے سونا میرا دکھ وچ راضی، جے میں سکھا نو پلے ڈھاواں۔ مالک تجھے راضی کرنے کے لیے میں نے سب کچھ کیا، بتا تو صحیح تو بھی حسین پہ راضی ہوا ہے کہ نہیں؟ جوانوں، آج میں تمہیں بتانا چاہتی ہوں کہ امام حسین کی شہادت آخر میں کیوں ہوئی۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنی شہادت کو آخر میں کیوں رکھا؟ وہ اس لیے کہ نواسہ رسول کو معلوم تھا کہ امام علی مقام امام حسین علیہ السلام کو معلوم تھا کہ میرے شہید ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوگا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کی شہادت کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا، یہاں تک کہ آپ کے بیٹے، آپ کے خاندان کی روح رواں، یہاں تک کہ آپ کی نسل پاک کے بنیادی پتھر حضرت امام زین العابدین بھی شہید نہیں ہوئے۔ اگر حضرت امام حسین پہلے شہید ہو جاتے تو حضرت عباس بھی بچ جاتے، اور پہلے شہید ہو جاتے تو علی اکبر بھی بچ جاتے، اور پہلے شہید ہو جاتے تو اونو محمد بھی بچ جاتے، کیونکہ اس لیے کہ یزید کا ٹارگٹ حسین تھا، یہ یزید کا نشانہ حسین تھا، یہ یزید تو صرف حسین کو ہی مارنا چاہتا تھا۔ میں کہنا یہ چاہتی ہوں، امام علی مقام امام حسین نے اپنی گردن دینے میں دیر ہی کیوں کی، اپنی شہادت کو آخر میں کیوں رکھا؟ اس لیے کہ اگر امام علی مقام امام حسین پہلے شہید ہو جاتے تو کربلا میں ایک بھی شہید نہ ہوتا۔ تاریخ گواہ ہے کہ امام حسین کی شہادت ہونے کے بعد کوئی بھی شہید نہیں ہوا۔ آپ اپنے زاویے سے سوچ رہے ہوں گے کہ حسین نواسہ رسول ہے، حسین کے جسم میں رحمت عالم کا خون ہے، حسین نہیں چاہتے تھے کہ کوئی بھی میری وجہ سے جہنم میں جائے، حسین نہیں چاہتے تھے کہ میری وجہ سے کوئی بھی جہنم میں جائے۔ موقع دے رہے ہیں، پتہ نہیں کوئی کس پل میں کون پلٹ جائے، کس پل میں کسی کی تقدیر بدل جائے۔ امام حسین نے فرمایا، یزیدیو، اگر تمہاری بے وفائی اہل بیت کے لہو سے اپنی پیاس بجھانا چاہتی ہے، اگر تمہاری تلوار کی دھار کو مومن کا لہو چاہیے، اگر تمہارے نیزوں کی نوک کو اہل بیت کا خون چاہیے، اگر تم ہمارے ہی خون کے پیاسے ہو تو لو میں تمہیں اہل اکبر دیتا ہوں، لو میں تمہیں علی اصغر دیتا ہوں، لو میں تمہیں قاسم دیتا ہوں، میں تمہیں انا محمد دیتا ہوں۔ اور سنو، اگر تمہاری تلواریں ایسے اپنی پیاس بجھا کر خاموش ہو جائیں تو مجھے مارنے میں جلدی مت کرنا، اس لیے کہ اگر تم مجھے مارو گے تو تمہارے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، تمہارے لیے جنت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے، اس لیے کہ جو عباس کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو علی اکبر کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے، جو اونو محمد کا قاتل ہے وہ قاتل مومن ہے۔ مگر سنو، میں حسین ہوں، میں نواسہ رسول ہوں، میرا قاتل قاتل مومن نہیں بلکہ میرا قاتل قاتل دین ہے۔ اگر تم دین کے قاتل بن گئے، اگر تم اسلام کے قاتل بن گئے تو تمہارے لیے بخشش کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ یزیدیو، قیامت کے دن اگر میں چاہوں تو مومنوں کے قاتلوں کو بخشوا سکتا ہوں۔ ظالموں، اگر تم حسین کو مار کر دین کے قاتل بن گئے، اگر تم حسین کو مار کر اسلام کے قاتل بن گئے تو یاد رکھنا تمہارے لیے مغفرت کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ دشمن پر بھی رحمت کی نظر، دشمن پر بھی حق کی طرف لوٹنے کے موقع بھی یہ دے سکتا ہے تو علی کا لال ہی دے سکتا ہے۔ یزید لاکھوں کا لشکر لے کر آیا تھا، وہ سمجھتا تھا کہ میں کسی جنگل یا کسی صحرا میں حسین اور حسین کے ساتھیوں کا نام و نشان مٹا دوں گا، اتنا کہ پھر حسین کا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ اتنا گندا کر کے ہرایا میرے امام حسین نے، یزید کو اتنا ذلیل کر کے ہرایا یزید کو کہ آج بھی امام حسین کی محفل سجانے والا بندہ کہتا ہے کہ کیا کہنے میرے بادشاہ حسین تیری وسعت کے، کہ پوری کائنات کے اندر اتنے لوگ یزید کے نام پر جینے کو تیار نہیں جتنے لوگ تیرے نام پر مرنے کو تیار ہیں، پوری کائنات کے اندر اتنے کسی گھر نہیں جتنے میرے پیارے حسین کے گھر ہیں، اتنے کسی کے نوکر نہیں جتنے میرے پیارے حسین کے نوکر ہیں، اتنے کسی کے غلام نہیں جتنے میرے پیر حسین کے غلام ہیں۔ کسی نئے مجمع میں جا کر میں نے کبھی نہیں کہا کہ میں آپ کے مزاج سے واقف ہوں یا نہیں، اس لیے کہ مجھے پتا ہے کہ پوری کائنات کے اندر حسین حسین کرنے والوں کا مزاج ایک ہی ہوتا ہے۔ اللہ اکبر، چند دن داراج کر گئے، غلط مسلط رواج کر گئے، یزید کتے دی موت مر گئے، حسین ربدہ میں راج کر گئے۔ امام علی مقام امام حسین نے اپنی بہن سیدہ زینب سے جب آخری ملاقات کی تو آپ کا اندازہ یہ تھا کہ جیسے ہی اپنی بہن سیدہ زینب کے پاس پہنچے، بہن نے اپنے بھائی کے پہلے گلے کو چوما، پھر زلفوں کا
بوسہ دیا۔ امام علی مقام امام حسین نے فرمایا بہن پہلے جب میں آتا تھا تو تم میری پیشانی کو چومتی تھی، پیشانی کا بوسہ لیا کرتی تھی، آج تو میرے گلے کو کیوں چوم رہی ہے؟ آج میری زلفوں کا بوسہ کیوں لیا ہے؟ آج انداز بدلا ہوا کیوں ہے؟ بہن نے روتے ہوئے کہا بھائی یہ ہماری آخری ملاقات ہے، آج ہماری آخری ملاقات ہے، آج کے بعد ہم ایک دوسرے سے ملاقات نہیں کر پائیں گے۔ تم سانسیں لیتے تو جاؤ گے لیکن جب واپس پلٹو گے تو یہ سانس نہیں چل رہی ہوگی، وہ اس لیے کہ آج میری ماں سیدہ فاطمہ الزہرا میرے خواب میں آئی تھی، انہوں نے آ کے مجھے بتایا تھا کہ آج تیرے بھائی امام حسین کا آخری دن ہے، آخری ملاقات ہے، رج رج کے اپنے بھائی کو دیکھ لینا، رج رج کے اپنے بھائی کا دیدار کر لینا، آج تیرے بھائی کا آخری دن ہے۔ امت میرے حسین کے گلے کو کاٹ لے گئی اور حسین کے سر کے بال خون سے لت پت ہو جائیں گے۔ میں تجھے بتانے کے لیے آئی ہوں کہ زینب صبر کا دامن ہرگز نہ چھوڑنا، صبر کا پلہ ہرگز نہ چھوڑنا، اس لیے کہ ان اللہ مع صابرین، اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوتا ہے۔ امام نے خیمہ چھوڑا، صبر کو اپنے کلیجے سے لگایا، علی المرتضیٰ شیر خدا کے حوصلے کو اپنا سینہ بنایا، بیٹھ گئے گھوڑے کے اوپر، پکڑ لی لگام، لگام ایسے پکڑا جیسے کائنات کا سارا نظام مٹھی میں آ گیا ہو۔ کربلا کی سرزمین پر حسین کی تلوار نیام سے باہر نکلی، بھوکا ہے حسین، پیاسا ہے حسین، یہ یزید کہنے لگا، جوان بیٹے کی جوانی لٹ گئی، حسین کی کمر ٹوٹ گئی، قاسم کا شباب لٹ گیا، حسین کا جگرہ پھٹ گیا، ہو گیا علی اصغر کو مار دیا گیا، حسین کا دل مردہ ہو گیا، ہار کیا ہوگا، بھوک اور پیاس کی وجہ سے کمزوری نے حسین کو گھیر لیا ہوگا، اس سوچ کی بنیاد پر کہ حسین ہم سے لڑ نہیں سکتے، سارے دشمن ٹوٹ پڑے، لیکن جب امام حسین نے اپنی تلوار کو ہوا میں لہرایا تو یہ یزیدیوں کی گردنیں ایسے کٹ رہی تھی جیسے گاجر مولی کٹ رہی ہو۔ علی کے شیر کی تلوار پورے میدان میں چھا گئی، جب حیدر کردار کا شیر یہ یزیدیوں پر حملہ آور ہوا تو یزیدیوں کے لاشوں کے ڈھیر لگ گئے، حسین کی تلوار ایسے چمک رہی تھی، ایسے لگتا تھا جیسے آسمان کے سارے تارے تلوار میں سما گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے حیدر کردار کا بازو حسین کے بازو میں سما گیا ہو، ایسے لگتا تھا جیسے صدیق کی صداقت، فاروق کی عدالت، عثمان کی سخاوت حسین کے سر پر پہرا دے رہی ہو، نواسہ رسول کے سر پر سایہ دے رہی ہو، ایسے لگتا تھا جیسے مصطفیٰ مدینے سے چل کر کربلا میں آ گئے ہوں، ایسے لگتا تھا جیسے فاطمہ الزہرا دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے ہوں۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہیں، شیر خدا کا شیر جنگ میں لڑتا رہا کہ اچانک یزیدیوں میں ایک بے چینی سی پھیل گئی، اضطراب پھیل گیا، ایک سناٹا چھا گیا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ کہیں اعتراض بھی نہ بن جائے، کہ ایک ہی سپاہی نے ہلچل مچا دی، کہ ایک ہی سپاہی نے پورے کے پورے لشکر کو مار گرایا ہے، سارے کے سارے لشکر کو مار دیا ہے، ایک ہی سپاہی سے یزیدیوں میں ایک دم بے چینی سی پھیل گئی، ایک ہلچل مچ گئی، سناٹا چھا گیا، کسی نے کہا اے حسین ابن علی آپ ہمیں مدد کی اجازت دیجیے، فرمایا نہیں نہیں یہ امتحان حسین کا ہے، یہ امتحان فاطمہ الزہرا کے پتروں کا ہے، اور سنو امتحان میں مدد لینا طالب علم کی کمزوری ہے، امتحان گاہ میں نقل لینا طالب علم کی کمزوری ہے۔ میاں ہاں میں نے مدد لی تھی جب فاطمہ الزہرا کی گود میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب علی کی آنکھوں میں تھا، میں نے مدد لی تھی جب تربیت گاہ میں تھا، لیکن سنو ایگزامینیشن میں مدد مانگنا جرم ہے، پتہ چل گیا کہ امام علی مقام امام حسین درس گاہ میں نہیں تھے، امتحان گاہ میں تھے، اور بتا رہے تھے کہ یہ یزیدیوں دیکھو جو علی نے سکھایا تھا میں نے سیکھ چکا ہوں، جو نبی نے بتایا تھا میں بن چکا ہوں۔ تلوار چلتی رہی، یزیدیوں کے سر کٹتے رہے، ایک دم یزیدیوں میں بے چینی سی پھیل گئی، اس طرح پھیل گئی کہ اس تلوار کو روکو، یہ تلوار تو گاجر مولی کی طرح کٹتی جا رہی ہے، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکی بھلا کیسے روک سکتی ہے۔ حسین کی تلوار چلتی رہی، چمکتی رہی، یزیدیوں کی گردنیں کٹتی رہیں، صفایا ہوتا رہا، اب اس تلوار کو کوئی نہیں روک سکتا تھا، لیکن اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، یزیدی تعجب میں پڑ گئے، جس تلوار کو پیاس نہ روک سکتی تھی، جس تلوار کو بھوک نہ روک سکی، جس تلوار کو علی اکبر کی جوانی نہ روک سکی، جس تلوار کو قاسم کا شباب نہ روک سکا، جس تلوار کو علی اکبر کی پیاس نہ روک سکی، وہ تلوار اچانک کیسے رک گئی؟ اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ جوانوں تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو، آگے دشمن ہے، پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، حسین کی تلوار چل رہی ہے، یزیدیوں کے گلے کاٹ رہی ہے، اچانک امام حسین کی تلوار رک گئی، اس لیے کہ نماز کا وقت ہو گیا تھا۔ اے حسین ابن علی آگے دشمن ہے، پیچھے
پیچھے دشمن ہے، دائیں دشمن ہے، بائیں دشمن ہے، تلواریں چلنی چاہیے تھی، تلوار کیوں رک گئی؟ فرمایا اس لیے کہ نماز اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ یہ درس کون دے رہے ہیں؟ نواسۂ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے رہے ہیں۔ تم کتنی آسانی سے نماز چھوڑ دیتے ہو، نام اس کا لیتے ہو جو پیاسا ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم شربت پی کر نماز چھوڑ دیتے ہو، ذکر اس کا کرتے ہو جو زخمی ہو کر بھی نماز نہیں چھوڑتا، تم صحت مند ہو کر نماز چھوڑ دیتے ہو، ذکر اس کا کرتے ہو جو بھوکا ہے، نماز نہیں چھوڑتا، تم کھا پی کے نماز چھوڑتے ہو، نادانو نام لیتے ہو حسین کا، نقل کرتے ہو یزید کی، مجھے بتاؤ تو صحیح حسین تمہارے ساتھ کیسے ہوں گے؟ امام حسین کی تلوار اچانک رک گئی تلوار، امام حسین نے تلوار کو نیچے رکھا، سجدے میں چلے گئے۔ جب امام حسین سجدے میں گئے تو یزیدیوں نے سوچا کہ اگر یہ نماز پڑھ کر فارغ ہوئے تو پھر ہم مارے جائیں گے، پھر ہم کچلے جائیں گے، ایک بار پھر قوت حیدر کردار کا جلوہ دیکھنے کو ملے گا، پھر خیر و شکن کا بیٹا یزید شکن بن کر ابھرے گا۔ اب یزیدیوں نے فیصلہ کیا کہ ظالموں نے فیصلہ کیا کہ اس سے پہلے کہ امام حسین نماز سے فارغ ہوں، سلام پھیرنے سے پہلے ہی اسے مار دو، سلام پھیرنے سے پہلے ہی اس کا سر تن سے جدا کر دو۔ ہوا بھی یہی کہ ایک دم زمین تھرا اٹھی، آسمان کانپ اٹھا، رونے والے کا دل لرزنے لگا، ایک دم فرشتوں میں ہلچل مچ گئی، نبی کی روح کو صدمہ پہنچا، فاطمہ کا دل ٹوٹ گیا، علی کے دل کو چوٹ پہنچی۔ عین سجدے پر امام علی مقام امام حسین کا سر سجدے میں تھا کہ ایک ظالم آیا، اس نے ایسا حملہ کیا کہ اس یزید لین شمر نے میرے پیر امام حسین کے سر تن سے جدا کر دیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ میں سوچ میں پڑ گیا کہ امام علی مقام امام حسین کربلا میں آئے تو شہید نہیں ہوئے، اب خیمے میں تھے شہید نہیں ہوئے، آپ گھوڑے پہ تھے شہید نہیں ہوئے، اب آپ نماز میں شہید کیوں ہوئے ہیں؟ اس لیے کہ آپ ہمیں سبق دے گئے ہیں کہ نبی کی امت آؤ، جو سجدے کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا، جو نماز کی حالت میں مرے گا وہ حسینی بن کر مرے گا۔ حضرت امام زین العابدین کربلا کی یہ وہ شخص ہیں جنہوں نے سارا منظر اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، تاریخ گواہ ہے اتنے دکھ کسی کو نہیں پہنچے جتنے دکھ زینب اور زین العابدین کو پہنچے، اتنی تکلیفیں کسی کو نہیں پہنچی جتنے دکھ زینب اور زینب العابدین کو پہنچی، انہوں نے یہ سب منظر اپنی کھلی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ آپ کی 14 سال عمر ہے، آپ بیمار ہیں، تاریخ بتاتی ہے کہ آپ نے ساری زندگی کبھی ٹھنڈا پانی نہیں پیا، آپ جب بھی ٹھنڈا پانی پیتے تو تڑپ کر کہتے ہائے میں نہیں پیتا ٹھنڈا پانی، کہتے کہ مجھے علی اصغر کی پیاس یاد آ جاتی ہے، اس سوچ کی بنیاد پر آپ نے ساری زندگی ٹھنڈا پانی نہیں پیا۔ اب یزید کے دربار پر حضرت امام زین العابدین پہنچے، یزید نے پہلے تو دکھ کا اظہار کیا، پھر کہا جی ہم سے غلطی ہو گئی ہے، میں نہیں چاہتا تھا کہ پھر یہ ہو گیا، آپ بتائیں اگر آپ کی کوئی شرط ہو تو میں پوری کر دیتا ہوں۔ آپ نے فرمایا جو ہو گیا، اب میری 4 شرطیں ہیں یہ مان لو، میری 4 باتیں ہیں یہ مان لو۔ 4 باتوں میں سے پہلی بات یہ ہے کہ میرے امام حسین کا سر مجھے واپس کر دو تاکہ ہم کربلا جا کر ان کی تدفین کر سکیں، دوسری یہ تھی کہ ہمیں مدینہ حفاظت سے پہنچا دو، تیسری شرط یہ ہے کہ مجھے جمعہ کا خطبہ دینے کی اجازت دی جائے، چوتھی شرط یہ ہے کہ قاتلان حسین انہیں میرے سپرد کر دیا جائے۔ یزید نے کہا کس نے حسین کو قتل کیا؟ کسی نے کہا خلی نے قتل کیا، خلی نے کہا میں نے قتل نہیں کیا، فلاں نے قتل کیا، فلاں نے کہا میں نے قتل کیوں کرنا تھا، میں نے قتل نہیں کیا، میرا کون سا حسین نے کچھ بگاڑا تھا، قتل تو اس نے کیا ہے جس کی حکومت کو خطرہ تھا۔ اب یزید کہنے لگا حضرت یہ شرط تو آپ کی پوری نہیں ہو سکتی، یہ بات تو پوری نہیں ہو سکے گی، لہٰذا آپ دمشق کی سب سے بڑی جامع مسجد میں خطبہ دے سکتے ہیں۔ پھر خطابت تو ان کے در کی لونڈی تھی، پھر خطابت تو ان کے در کی کنیز تھی۔ جب امام زینب العابدین خطبہ شروع کیا، خطاب شروع کیا، اہل بیت کے جب فضائل بیان کیے تو مسجد میں بیٹھا ہر شخص زاروں کی طرح رونے لگا، تڑپنے لگا، ہر کسی کو روتا دیکھ کر یزید نے کہا یہ تو سب زینب العابدین کے ساتھ دینے والے ہیں، تو یزید نے فوراً ہی مؤذن کو اشارہ کر دیا کہ جلدی اٹھ کر اذان شروع کرے۔ ابھی زینب العابدین خطاب فرما ہی رہے تھے کہ مؤذن نے اٹھ کر اذان شروع کر دی۔ مؤذن نے فرمایا اللہ بڑا ہے، کہا جب نام محمد کا نام اذان میں آیا تو حضرت امام زینب العابدین فرمایا یزید دیکھو، زینب العابدین نے فرمایا یزید دیکھ تو صحیح، ہواؤں میں فضاؤں میں اذانوں میں آج بھی دیکھ بڑا ہے، اقبال آج بھی دیکھ تیرے نانے کا نام آ رہا ہے، کہا اللہ بہت بڑا ہے، تم نے اپنی زبان سے گواہی دی ہے، ہم نے اپنے خون سے گواہی دی ہے کہ اللہ بہت بڑا ہے۔ اقبال نے کہا یزید مٹ گیا، یزید کا نام و نشان مٹ گیا، یزید کا تشخص مٹ گیا، حسین کل
بھی زندہ تھا، حسین آج بھی زندہ ہے، حسین قیامت تک زندہ رہے گا۔ یزید نے جب امام حسین کے دانتوں پر چھڑی مارنا شروع کی تو وہاں ایک صحابی موجود تھے جن کا نام حضرت ابو برزہ اسلمی۔ حسین کے ہونٹوں پر چھڑی مارتا دیکھ کر یہ بڑے صحابی اٹھ کھڑے ہوئے تو صحابی کی ٹانگیں کانپتی ہیں، بدن کانپتا ہے، اٹھ کر کہنے لگا، او بدبختو، اپنی چھڑی روک لے اپنی چھڑی، اس لیے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ان ہونٹوں کو میرے حضور دن میں ایک بار نہیں 100 بار چوما کرتے تھے۔ امید کرتی ہوں کہ پیارے دوستو آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی۔ اگر یہ اچھی لگی ہے تو پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر اسلامک ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ۔